السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز. مائنڈ انجینئر محمد علی رمضان بیٹھک بلکہ یوتھ رمضان بیٹھک کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت. اور بہت شکریہ آپ لوگ نہ صرف یہ کہ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ میں سے جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور جو کمنٹس کر رہے ہیں, جو مجھے گائیڈ کر رہے ہیں, جو میری اصلاح بھی کر رہے ہیں اور جو مجھے شکریہ ادا کر رہے ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور الحمدللہ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالتے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اسپیشلی میرے یوتھ بھی جو ماشاءاللہ بڑا اچھا مجھے فیڈ بیک دے رہے ہیں, ان کے لیے میں بہت شکر گزار اور بہت دعا گو ہوں آپ کے لیے. میں ایک بات بڑے عرصے سے کہتا تھا اور وہ بات مجھے کہیں پر ایسا مل نہیں رہی تھی, لیکن پھر میں نے جب ریسرچ کرنی شروع کی, دیکھیں علم جو نا بڑا امپورٹنٹ ہے یوتھ, یہ میں آپ کو بتاؤں. تو میں ہمیشہ یہ چیز سوچتا تھا کہ یار یہ میری سوچ ہے, یہ میرا وہم ہے یا یہ ایکچولی میں حقیقت ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی کچھ ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ حقیقت ہے. اور وہ کیا ہے کہ انسان کے جسم میں اللہ نے 3 نیورون سینٹرز جنہیں دماغ کہا جاتا ہے وہ بنائے ہیں. ایک یہاں ہے, ایک یہاں ہے دل کے اوپر, اور ایک ہمارے گٹ یا جس کو ہم معدہ کہتے ہیں اس کے اوپر. یہ تینوں دماغ انڈیپینڈنٹ ہیں. 3 دماغ ہیں, نیورون سینٹرز ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں. ان میں سب سے مضبوط اور سب سے جو ہے نا طاقتور وہ ہے ہمارے دل کا دماغ. اور آپ اس کی اندازہ لگائیے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, تو ڈاکٹرز اس کے دل کی دھڑکن سن کے اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے اور ٹھیک ہے, صحت مند ہے. تو دماغ تو اس وقت تک 4تھے مہینے میں نہیں بنا ہوتا, تو دل کیسے چل رہا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے دل کا دماغ ہے, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ دل کا ذکر ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک شعر بھی ہے, بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. سو دل کا جو دماغ ہے ہماری, جو ہم تزکیہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ تزکیہ دل کا ہوتا ہے, تزکیہ دماغ نہیں کہا کبھی بھی ہوتا, ٹھیک ہے. سو تزکیہ نفس کا تعلق کہاں ہے؟ ہمارے دل کے ساتھ ہے. سو ہمارے جو دل کا جو وہ ہے نا دماغ, وہ سب سے پاورفل ہے, سب سے زیادہ کمانڈنگ ہے. اسی لیے دل اور دماغ کی جنگ میں اکثر دل جیتتا ہے. جو ہم کہتے ہیں یار وہ میرے اسے دل آ گیا, ٹھیک ہے, تو دل اور دماغ کی جنگ میں اکثر دل جیت رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دماغ کہتا ہے تو سوچ, دل کہتا ہے چھوڑ یار سوچنا کیسا, ٹھیک. اچھا, اب اس دل کی کچھ بیماریاں بھی ہیں جو ہمیں قرآن میں اللہ نے بتا بھی دیں. تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم دل کی ان بیماریوں کے اوپر بات کریں. میں ہارٹ اٹیک کے اوپر بات نہیں کرنے والا, میں انجائنا پہ بات نہیں کرنے والا, میں کارڈیک اریسٹ پہ بات نہیں کرنے والا. یہ دل کی یہ ظاہری دل کی بیماریاں ہیں, بٹ کچھ دل کی اندرونی بیماریاں ہیں جن میں سب سے خطرناک بیماری جس نے عزازیل کو ابلیس سے شیطان مردود بنا دیا, شیطان الرجیم بنا دیا, وہ ہے کبر. کبر نمبر 1 خطرناک بیماری ہے. حسد یہ دوسری بیماری ہے. عجب یہ تیسری بیماری ہے, اور چوتھی ہے ریا. اچھا, یہ ان بیماریوں کا آپس میں ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. عام طور پر کبر والے کو حسد بھی ہوتا ہے, عجب بھی ہوتا ہے, اور ریاکاری بھی اس میں آتی ہے, اینڈ وائس ورسا. سکسس, کامیابی کا جو سب سے بڑا بیریئر ہے نا, سب سے بڑا, وہ ہے ایروگنس, کبر. آپ جب ایروگنٹ ہو جاتے ہیں نا, تب آپ اپنے اندر, اچھا یہ علم سیکھنے کی بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جب انسان میں کبر آ جائے تو اس کا سیکھنا بند ہو جاتا ہے. جس کا سیکھنا بند ہو جائے اس کی کامیابی اس کے لیے پھر اس کی کامیابی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی, کامیابی اس کے قریب آئے گی بھی نہیں, ٹھیک ہے. اور جب آپ کبر میں پڑتے ہیں تو پھر جس طرح ابلیس مردود نے کیا, آپ حق کو بھی جھٹلا دیتے ہیں, کیونکہ آپ نے حق کو اس لیے نہیں ماننا ہوتا کہ آپ کی انا مجروح ہوگی. جب کبر میں پڑھتے ہیں نا تو ابو جہل کی طرح کہتے ہیں گردن ذرا اونچی رکھ کے کاٹنا, کہ پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے. اس وقت بھی وہ حق نہیں مانتا,
کبر بڑی خطرناک بیماری ہے. کبر گھن کی طرح کھا جاتی ہے, ٹھیک ہے, حسد بھی گھن کی طرح کھا جاتی ہے. اچھا, ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ان بیماریوں میں تو کبر تو ہم نے ڈسکس کیا, کبر کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ حسد وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے, اور ریا کا بھی شاید ہم سب کو پتہ ہوگا. عجب جو ہے یہ ایک, اگر آپ کو عرف عام میں نہیں پتہ تو عجب ہے اپنے آپ کو بڑا شوق, اپنی بڑائیاں بتانا. ٹھیک ہے, مثلا میں کہوں میرے پاس بڑا علم ہے جی, میں نے بڑی ڈگریاں لی ہیں جی, اور اللہ کو میں بیچ میں سے ذکر ہی نہ رکھوں. میں یہ کہوں ہی نہ کہ الحمدللہ یہ علم مجھے اللہ نے دیا. ٹھیک ہے, سو جو بندہ کبر کرتا ہے نارملی میں نے دیکھا ہے اس میں عجب تو ہوتا ہی ہوتا ہے, بیکاز وہ کفران نعمت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ 4 جو بڑی بیماریاں ہیں, کیا خیال ہے اگر ہم اپنا انالیسس کریں تو یہ بیماریاں ہمیں اپنے اندر نظر آتی ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈرتا بھی ہوں, اور سمجھتا ہوں کہ شاید کہیں نہ کہیں پر میں بھی کبھی کبھی ان بیماریوں کا شکار ہوتا ہوں. ہم سب ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی بعید نہیں ہے. لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں, بخار ہوتا ہے یا کرونا ہوتا ہے, اس طرح میں مجھے بھی نزلہ ہوا تھا, تو آپ کوئی نہ کوئی اس کے لیے سد باب کرتے ہیں. آپ اس کو چھوڑ نہیں دیتے کہ یار ٹھیک ہے یار جو ہوگی دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو سد باب, اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں. میں ہمیشہ آپ کو, میں کچھ سوالات آپ کو کہوں گا, ٹھیک ہے, اور اب میں کچھ سوال آپ کی اسکرین پہ بھی یہ سوال نظر آئیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ یہ سوال اپنے آپ سے آج بھی پوچھیں, یا کوئی بھی ایکشن, کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو اچھا لگوں؟ ایم آئی ڈوئنگ اٹ ٹو لک گڈ؟ کوئی بھی کام, کیا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں برا نہ لگوں, لوگوں کے سامنے برا نہ بنوں؟ ایم آئی ڈوئنگ اٹ not to look bad in front of people؟ کیا میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری مرضی ہے, زبردستی یہ کام ہونا چاہیے؟ am I imposing it؟ اور مجھے دھونس دھاندلی سے کام کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ آپ مجھ پہ کوئی دھاندلی نہ کر سکیں, آپ مجھ پہ دھونس نہ ڈال سکیں, آپ مجھ پہ کچھ, you cannot impose anything on me. اور ایک اور سوال جو ہے 5واں, am I doing it because I want to be proven always right? always proven right؟ کیا میں ہمیشہ صحیح ثابت ہونے کے لیے یہ کام کرتا ہوں؟ بڑے اہم سوال ہے. ہر وہ کام جو آپ کر رہے ہوں اس سے پہلے اس ترازو پہ اپنے آپ کو تولیں. بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں, ضرور ویورز اپنے آپ سے پوچھئے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سب بیماریوں کی جو ماں ہے کبر, اس سے بچنا چاہتے ہیں, تو میں آپ کو کچھ ٹپس دیتا ہوں. سب سے پہلے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر بڑھاتے جائیں, اللہ کو یاد رکھیں. جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے اتنے آپ عاجز ہوتے جائیں گے, اور جتنے آپ عاجز ہوتے جائیں گے اتنے ہی آپ کبر سے دور رہیں گے. بٹ ایک بات یاد رکھیے گا, اس یقین کے ساتھ اللہ کو یاد کریں کہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ سن رہا ہے. میری نانی مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں, ہمیشہ مجھے بچپن سے ایک بات کہا کرتی تھیں, اور مجھے وہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کہتی ہوتی تھی کہ تم انسان کس سے جھوٹ بولتے ہو؟ انسان کسی اور سے جھوٹ نہیں بولتا, انسان صرف اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا آپ ہی آپ پہ یقین نہیں رکھتا, تو کوئی اور کیا کرے گا. ٹھیک ہے, سو اللہ کو یاد کریں, کثرت سے یاد کریں. ٹھیک ہے, ایک میں ابھی نا ایک حدیث قدسی سن رہا تھا, اس میں ہمارا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا پورا لائف سائیکل, پیدائش کا پورا سائیکل بیان کیا ہے, جو کہ سورہ حج کے اندر بھی پورا لائف سائیکل بیان کیا ہے. آپ اس لائف سائیکل کو پڑھیں. ایک نطفے تھے تم, اس نطفے سے اتنا بڑا انسان کیسے بنا؟ سمجھ آئیے کہ یار ہم تو ہیں ہی کچھ نہیں. قبرستان جایا کرے, یہ عبرت کی جا ہے میری جاں, ایک بار جا کر تو دیکھ.
اپنے گناہوں کو یاد کیا کریں، اترانے کے لیے نہیں، افسوس کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، استغفار میں اضافہ کر دیں، صبح شام کے اذکار پڑھا کریں۔ اچھا میں یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ نماز تو آپ 5 وقت پڑھتے ہیں، یہ مجھے پتہ ہے، میں اس لیے اس پہ جا ہی نہیں رہا ہوں کہ نماز پڑھا کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ آپ نماز تو 5 وقت پڑھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ نماز کے ساتھ ساتھ صبح شام کے اذکار ایڈ کریں، ایک صفحہ قرآن کا پڑھ لیا کریں ڈیلی، آدھا صفحہ پڑھ لیا کریں، جتنا آپ کو حسب توفیق ہو سکے۔ تدبر کیا کریں، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو تدبر کیا کریں، سوچا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے کے لیے یہ دماغ عقل دی ہے، اور جتنا آپ چیزوں پہ غور اور فکر اور تدبر کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو آسانیاں رہیں گی۔ اچھے دوستوں کی کمپنی میں رہا کریں۔ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، ٹھیک ہے؟ اور غالباً ایک حدیث بھی ہے، مجھے مفہوم اس کا تھوڑا سا یاد ہے اس لیے میں الفاظ پہ نہیں جاؤں گا، کہ انسان جو ہے وہ اکثر اپنے دوستوں کے مذہب پہ ہی رہتا ہے۔ اب وہ مذہب اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات نہ بھی کریں تو اگر آپ کے دوست جو ہیں ان کا مذہب عیاشی کرنا ہے، کوئی جھوٹ بولنا ہے، چوریاں کرنا ہے، تو آپ ایونچولی اسی رنگ میں رنگے جائیں گے۔ سو اپنا ماحول تبدیل کریں، ماحول اپنا ایسے دوستوں کا بنائیں، ٹھیک ہے، آپ کہ جو آپ کو آپ کی فکر کرتے ہوں، جو آپ کو سیدھے راستے پر لے کر جاتے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے میں نے کہا کہ موت کو یاد کیا کریں کثرت کے ساتھ۔ کیسے؟ قبرستان میں جا کر ٹائم گزارا کریں، ان مردوں کے لیے السلام علیکم یا اہل القبور کی دعا کرتا ہے نا انسان، تو اس وقت میں تو ہل جاتا ہوں اندر سے، اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو وجہ الکریم دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہم سب قیامت والے دن ایک دوسرے کے گواہ ہوں کہ ہم جنت الفردوس الاعلیٰ میں ایک دوسرے کے ہمسائے بنے، اور گواہی دے کہ یہ محفلیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے سجائیں اور یہ علم ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بانٹا بھی اور لیا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔